قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تر پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ایمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھیں گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے ارے دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے
ارے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی سے بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شیرنگ کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، صلوات محمد والا۔ پر حبیب خدا و ختم انبیاء و صلوات۔ مولوی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو حضرات باہر ہیں وہ دوبارہ میں تشریف رکھے، مجلس شروع ہو گئی ہے۔ صدا یہ دیتا ہے مقتل میں لاشیں شبیر، حسین ہو گیا مجبور، اے میرے ہمشیر، کفن جو ہوتا میسر تمہیں ردا دیتا، کہاں سے لائے برادر ردا بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، کہاں سے لائے برادر ردا بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، کفن نہیں ہے میسر یہ خاک ہے نا بہن، تورن کی خاکوں سے بالوں کو ڈھانپ لینا بہن، بنے گی خاک یہ چادر میرے بدن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، کہاں سے لائے برادر ردا بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، اسیر ظلم و جفا ہو گئے ہیں ہم دونوں، وطن سے آ کے جدا ہو گئے ہیں ہم دونوں، تو اپنے بھائی کو ترسی ہے میں بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج
محتاج خود کفن کے لیے کہاں سے لائے برادر رضا بہن کے لیے حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے اسیر ہو کے یہاں سے تو شام جائے گی ہماری لاشوں کو گھوڑوں سے روندی جائے گی سزا یہ سوچی ہے امت نے پنجتن کے لیے حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے کہاں سے لائے برادر رضا بہن کے لیے حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے رضا بھی سر پہ نہیں ہے جو خود بہن دے دے کوئی تو آ کے میرے بھائی کو کفن دے دے یہ بین قرض تھے زینا تیرے دہن کے لیے حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے کہاں سے لائے برادر رضا بہن کے لیے حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے زمانے بھر سے جو فرحان لوگ جاتے ہیں وہ کربلا سے کفن بھی ضرور لاتے ہیں سلام لیے مظہر نے سخن کے لیے حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے کہاں سے لائے برادر رضا بہن کے لیے حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے کے کربلا ہو رتبہ میرا جدا ہے میں کھا کے کربلا ہو رتبہ میرا جدا ہے کرتے ہیں رس کے مجھ پر کوثر کے بھی کنارے میں کھا کے کربلا رتبہ میرا جدا ہے میں کھا کے کربلا رتبہ میرا جدا ہے کرتے ہیں رس کے مجھے پر کوثر کے بھی کنارے زینب کی سر میں نے 2 سال ہے گزارے ارے میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے میں کھا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے اکبر کلام قاسم غازی
کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے روتی ہوں یاد کریں گے او بے کسی کا منظر مولا چھپا رہے تھے مجھے میں جو لاش یسیگر اسے دن سے آج تک نہ مجھے کو سکون ملا ہے میں کھا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے شہدائے کربلا کی زخموں کو میں نے چوما زہرا کی بیٹی ہوگی قدموں کی میں نے چوما اس واسطے میرے تاثیر میں شفا ہے میں کھا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے اے ظالمین مولا چلنا یہاں سنبھل کر قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھے پر نہ جانے کس جگہ پہ کس کا لہو گرا ہے میں کھا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں کھا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے اللہم صلی اللہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق و سید العرب والعجم اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللہ والقلم جسمہ معطر منور مطہر مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد علی سید الوسیین و یاسب الدین امیر المومنین غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب یعنی علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صلوات پڑھیں محمد وعلی آواز کم آ رہی ہے یہ خراب ہے ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلی پروردگار عالم قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا
ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا، آپ کا صاحب آپ کا نبی نہ بہکا نہ گمراہ ہوا۔ جب تک یہ ستارہ آسمان پہ چمکتا رہا خدا نے اس کی قسم نہیں کھائی، جب تک یہ ستارہ آسمان کی بلندیوں پر رہا اس قابل نہیں ہوا کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ لیکن جب یہی ستارہ اپنی ظاہری بلندی چھوڑ کر پستی کی طرف آیا تو نگاہ مشیت میں قسم کھانے کی منزل پر بھی آ گیا اور قرآن کی زینت بھی بن گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب تک قرآن باقی رہے گا اس ستارے کا تذکرہ باقی رہے گا۔ حالانکہ ستارے ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں کرتے ہیں، بھاگتے ہی رہتے ہیں، ٹوٹتے ہی رہتے ہیں، ستاروں کا کام ہی بھاگنا ہے، بھاگتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے سارے ٹوٹنے والے ستاروں کی قسم نہیں کھائی۔ والنجم، اس ایک مخصوص ستارے کی جس کا نام زہرہ تھا، جس کی فضیلت یہ تھی کہ اس نے زہرہ کی جوہری کو چوما تھا۔ نام ستارے کا زہرہ تھا اور آیا کہاں؟ در زہرہ پر۔ جب آ کے اس نے سر کو رکھا، فاطمہ زہرہ کی جوہری پر سجدہ کیا تو خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کی منزل پر بھی آ گیا اور حیات بھی پا گیا۔ اب جب تک قرآن پڑھا جائے گا ستارے کا تذکرہ ہوگا، جب تک قرآن کی تلاوت کی جائے گی ستارے کا ذکر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آل محمد کے دروازے پر آ جائے وہ زندگی پا لیتا ہے، وہ حیات پا لیتا ہے۔ جو اس دروازے سے ہٹ جائے وہ مر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام تو تاریخ میں بھی نہیں رہتا۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ستارہ آسمان سے ٹوٹنے کے بعد کہاں گیا، اگر جنگلوں میں چلا گیا تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن وہ ستارہ جو آسمان سے ٹوٹنے کے بعد صحیح دروازے پر آ جائے، یعنی دروازہ آل محمد پر آ جائے، تو پھر ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، وہ زندگی پا لیتا ہے۔ تو آل محمد کے دروازے پر زندگی ہے، اس دروازے سے ہٹنا موت ہے۔ جو اس دروازے پر آ گیا وہ زندگی پا گیا، جو اس دروازے سے ہٹ گیا وہ مر گیا۔ تو پھر کوئی ایک ایسا نام بتائیے جو ادب کے ساتھ آل محمد کے دروازے پر آیا ہو اور مر گیا۔ کیا سلمان مر گئے؟ نہیں۔ جون مر گئے؟ نہیں۔ ابو ذر مر گئے؟ نہیں۔ قمر مر گئے؟ نہیں۔ بلال مر گئے؟ نہیں۔ میثم مر گئے؟ نہیں۔ عمار مر گئے؟ نہیں۔ جو 9 محرم تک مرا ہوا تھا وہ عاشور کے دن حر علیہ السلام ہو گیا۔ ایک سلام پڑھیے محمد وعلی محمد۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کا نبی آپ کا صاحب نہ بہکا نہ گمراہ ہوا۔ یہ کبھی نہیں بہکا کرتے، نہ صحت میں بہکتے ہیں نہ بیماری میں بہکتے ہیں۔ جو بہک جائے وہ نبی نہیں ہوا کرتا، جو بھٹک جائے وہ نبی نہیں ہوا کرتا، جس کے ذہن کو ہذیان ہو جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعہ طرفین میں موجود ہے، اہل سنت کے ہاں کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی، کہ ایک یونانی حکیم مسلمان نہیں تھا، کلمہ گو نہیں تھا، لیکن پیغمبر کی باتیں سن رکھی تھی، لیکن وہ حکیم بھی تھا۔ یونان سے چلا، اور میرے متوجہ رہے آپ، اور کہاں آیا؟ مدینے میں پیغمبر سے ملنے کے لیے۔ جناب سلمان سے ملاقات ہو گئی۔ اس یونانی حکیم نے کہا کہ اے سلمان یہ بتاؤ کہ اللہ کا رسول کہاں ہے؟ حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہیں آنے والے۔ کہا کہ مجھے، یونانی حکیم نے کہا کہ مجھے رسول سے ملنا ہے، اللہ کا رسول کہاں ہے؟ جناب سلمان نے پلٹ کر سوال کر لیا کہ آپ کون، کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہا کہ میں یونان سے آیا ہوں، یونان کا ایک حکیم ہوں، اور میں نے یونان میں سنا تھا کہ پیغمبر کے دماغ پر بخار کا اثر ہو گیا ہے، معاذ اللہ ان کو ہذیان ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے سنا کہ پیغمبر کے دماغ پر بخار کا اثر ہو گیا ہے، ان کو ہذیان ہو گیا۔ لہٰذا میں نے، چونکہ مدینہ میں حکیم تھا، میں نے یونان میں یہ بات سنی تو میں نے دوا بنائی کہ مدینے میں جا کے پیغمبر کو دوا کھلاؤں گا، ان کو ٹھیک کروں گا، پھر ان سے بحث کروں گا۔
کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے. دیکھیں یونان سے آیا تھا، رسول کے ہذیان کی خبر سن کر، عجیب تماشا ہے لوگوں کا کہ رسول کے ہذیان کی خبر یونان تک پہنچ گئی، غدیر کی خبر مسلمان تک نہیں آئی. کہا کہ جناب سلمان نے کہا حضور تو نہیں ہے، سرکار تو نہیں ہے. کب وہ کہاں ہے؟ کب وہ اپنے آبائی وطن چلے گئے. تب پھر کوئی ان کا جانشین، ان کا خلیفہ، ان کا وصی کہا ہاں میرے مولا علی ابن ابی طالب ہے. 10ویں درجے کا ایمان اس یونانی حکیم کو کل ایمان کے دروازے پہ لے کے پہنچا، اور جا کے اس یونانی حکیم نے مولا سے کہا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ آپ وصی رسول ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں میں ہی وصی رسول ہوں. لیکن تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے اس طرح سے یہ سنا تھا، میں نے یہ دوا بنائی کہ آ کے پیغمبر کو دوا کھلاؤں گا، ان کو ٹھیک کروں گا، پھر ان سے بحث کروں گا، لیکن سرکار تو نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ یہ بتا تیرے دوا کی تاثیر کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے دوا کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی دیوانے کو کھلا دیجئے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر کسی پاگل کو کھلا دیجئے تو وہ صحیح ہو جائے گا. مولا نے فرمایا کہ یہ بتا اگر تیری دوا کو کسی صحیح آدمی کھلا دیا تو؟ کہنے لگا وصی رسول اس دوا کا اثر الٹا بھی ہوتا ہے، وہ دیوانہ ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا. مولا نے فرمایا اچھا لا اپنی دوا مجھے دے. اس کی دوا کو لیا، اپنے دہن میں ڈالا. جیسے اس کی دوا کو اپنے دہن میں ڈالا یہ گھبرا گیا اور کہنے لگا وصی رسول یہ آپ نے کیا کر لیا؟ یہ دوا تو آپ کے کھانے کے لیے نہیں تھی. ابھی آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں گے، آپ کی پیدل کھانے لگیں گے، ابھی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، ابھی آپ کو غش آنے لگیں گے. اب احمق کو آئینہ کون دکھاتا کہ کہے علی کو رہا تھا، پاگل خود ہوا جا رہا تھا، دیوان کی خود چھا رہی تھی. کہنے لگا اچھا بیٹھ جائیے، کسی بھاری چیز کو نہ اٹھائیے گا اور میں بھی دوسری دوا بناتا ہوں، ابھی آپ کو ٹھیک کرتا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ بھاری چیز سے کیا مراد ہے؟ ایک بڑا سا سامنے پتھر پڑا ہوا تھا. کہنے لگا اس کو نہ اٹھائیے گا، یہ وزنی ہے. مولانا نے مسکرا کر فرمایا یہ بتا اس پتھر میں زیادہ وزن ہے یا سامنے یہ گھر بنا ہوا ہے اس میں زیادہ وزن ہے؟ کہنے لگا وصی رسول آج تک تو کوئی ایسا آلہ ہی نہیں بنا جس پہ گھر اٹھایا جائے، آج تک تو کوئی ایسی ترازو ہی نہیں بنی جس پہ مکان تولا جائے. فرمایا آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی، مولا نے مکان کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا. کہا آنکھیں کھول. آنکھیں کھولی، مولا کے ہاتھ پہ مکان دیکھا. وصی رسول یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر دیا؟ فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی، مولا نے مکان کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا. آنکھیں کھول، دوبارہ آنکھیں کھولی. وصی رسول یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ گھر والوں کا تو عجیب عالم ہوگا. مولا نے فرمایا کہ گھر والوں کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جا کے تو خود پوچھ لے. ابھی دوڑتا ہوا پہنچا، اس نے دقل باب کیا جس گھر کو اٹھایا تھا. اور صاحب خانہ نے دروازہ کھولا تو وہ جب دروازہ کھولا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بالوں کو صحیح کر رہے تھے، آنکھوں کو مل رہے تھے. اس نے کہا بھائی آپ سو رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو احساس نہیں ہوا، آپ کو جھٹکا نہیں لگا؟ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آپ کا گھر ہوا میں تھا. انہوں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو، دیوانے تو نہیں ہو؟ دیکھیں کوئی معقول جواب نہ ملا اور یہ الزام لگا رہا تھا پیغمبر پہ. تاریخ نے اسے خود دیوانہ کر دیا. واپس آیا مولا کے پاس، کہنے کا وصی رسول یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر دیا؟ مولا نے فرمایا یہ سب اسلام کی طاقت ہے. اللہ نے معجزہ خود دکھائے، کہے کہ یہ اس کی طاقت ہے. کہنے لگا تو پھر میرا بھی دل کچھ اسلام کی طرف کھنچ رہا ہے. فرمایا پھر کلمہ پڑھ لے. کہ اچھا ایک معجزہ اور دکھا دیجیے تو کلمہ پڑھ لوں گا. مولا نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا وہ جو سامنے پیڑ ہے، درخت، اس سے کہیے کہ چلتا ہوا ہمارے قریب آئے. جیسے ہم چلتے ہیں، انسان چلتے ہیں، آدمی چلتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح چلتا ہوا ہمارے قریب آئے. مولا نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ. کہنے لگا وصی رسول پہلے معجزہ دکھائیے. مولا نے فرمایا کیا تجھے ہم پہ یقین نہیں ہے؟ کہنے لگا وصی رسول یقین کی بات نہیں، نہ جانے کیوں مجھے آپ سے محبت ہونے لگی. کہ پھر کلمہ پہلے کہ اچھا پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہ کہنے کے بعد اس نے مولا سے کہا وصی رسول اب اس پیڑ سے کہیے کہ چلتا ہوا ہمارے قریب آئے. مولا نے ہاتھ کو چھڑا کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اب میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام لے کے تو خود کہہ کے دیکھ لے کہ چلتا ہوا ادھر آ جائے گا. اس طرح آپ پڑھیے محمد وعلی محمد. نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. آپ کا صاحب نہ بہکا نہ گمراہ ہوا، یہ کبھی نہیں بہکا کرتے.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. یہ اس وقت بولتے ہیں جب وحی آتی ہے، یہ اس وقت گفتگو کرتے ہیں جب وحی آتی ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت بولتے ہیں جب وحی آتی ہے، یہ اس وقت گفتگو کرتے ہیں جب وحی آتی ہے. لیکن عقیدے میں ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے، جو یہ بولتے ہیں وہ وحی بن جاتی ہے. جب پیغمبر بولے تو وحی بولی، جب وحی بولی تو خدا بولا. اب جس کے لیے جو فیصلہ کرے، ان کا فیصلہ نہیں ہے، خدا کا فیصلہ ہے. جس کو جو حکم دے، ان کا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم ہے. اب یہ چلتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، رکتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، بیٹھتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، اٹھتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، کھاتے ہیں تو خدا کی مرضی سے، پیتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. اپنی خواہش نہیں ہوتی، اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی آرزو نہیں ہوتی. اگر یہ کسی کو کاندھے پہ بٹھائیں تو اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے. کسی کے لیے سجدے کو طول دیں، کوئی بچہ پشت پہ بیٹھا رہے، یہ سجدے میں کہتے رہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو یہ اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے. کسی کو زبان چساتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی بیوی کی قبر میں لیٹتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. اس کے کفن میں پیرہن دیتے ہیں تو خدا کی مرضی سے. کسی کے لیے کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، تو اپنی مرضی سے نہیں. نواسے کی محبت نہیں ہے، خدا کا حکم ہے، وحی الہی ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اب جو یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت نہیں کرتا، تو سمجھ لینا وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور پھر یہ تو سورہ نجم کی 16-17 آیتیں ہیں جو پے در پے ایک کے بعد ایک نازل ہوئی. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى افتؤمرونه على ما يرى لقد راى النظرة الاخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا، آپ کا صاحب، آپ کا نبی نہ بہکا نہ گمراہ ہوا. یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ وہ وحی ہے جو کر دی گئی ہے. یہ جب بھی بولیں گے وہ وحی ہوگی. اور یہ یہاں کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں، یہ افق اعلیٰ کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ اس وقت کا تذکرہ کر رہے ہیں جب یہ دنا فدد اللہ کی منزل پر تھے. یہ اس وقت کی باتیں بتا رہے ہیں جب یہ اللہ کے اتنے نزدیک تھے جیسے کمان اور دو کمان کا فاصلہ ہو. اور انہوں نے اس کو وہاں دیکھا، انہوں نے اس کو جنت المأوی پہ دیکھا، انہوں نے اس کو سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. جب سدرہ کو کوئی چیز ڈھانپ رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے اس کو دیکھا، بلکہ انہوں نے اس کو دوبارہ واپسی پر بھی دیکھا. نبی کے دل نے نبی کو جھٹلایا نہیں، نبی کے دل کو یقین تھا کہ بس اسی کو دیکھا جس کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ دنیا تو یہ کہہ کے جان چھڑانا چاہتی ہے جبریل کو دیکھا. اگر جبریل کو دیکھا ہوتا تو یہ سننے والے شک کرتے، اللہ صفائی میں آیتیں پیش کرتا. یقیناً پیغمبر نے کسی ایسے کا نام لیا کہ سننے والوں نے شک کیا اور اللہ نے آیتیں بھیج دی کہ نہیں نہیں نہیں، بھولے نہیں ہیں، بھٹکے نہیں ہیں، نظر کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسی کو دیکھا جس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. اب میں ابتدائی میں کھول دیتا ہوں کس کو دیکھا. 120 معراجیں ہیں پیغمبر کی. کتنی معراجیں ہیں؟ 120. یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس 120 مرتبہ بلایا اور ہر مرتبہ بلا کر یہ ضرور کہا میرے محبوب علی کا خیال رہے، علی کا خیال رہے. سرکار فرماتے ہیں، اب یہ سرکار کا بیان ہے خود، وہ فرماتے ہیں کہ میں جبریل کو لے کے چلا. یاد رکھیے گا، جبریل پیغمبر کو لے کر نہیں گیا،
पैगंबर जिब्रील को लेकर गए, इसलिए कि जिब्रील इनके घर का नौकर है, खादिम है। और ये तो हर साहिब अक्ल समझता है कि मालिक जब कहीं सैर पे निकला करते हैं तो नौकरों को साथ ले लिया करते हैं। भाई नौकर मालिक को कहीं लेके नहीं जाता, मालिक नौकरों को लेके जाते हैं। पैगंबर जिब्रील को लेकर गए, जिब्रील पैगंबर को लेकर नहीं गया। और सरकार फरमाता है कि हमारा पहला कयाम बैतुल मुकद्दस में हुआ और मैंने अपने बुराक को, अपने घोड़े को बैतुल मुकद्दस के सतून से बांध दिया, बड़े बड़े सतून से। क्यों? पैगंबर ने अपने बुराक को, अपने घोड़े को बैतुल मुकद्दस के सतून से क्यों बांधा? क्या पैगंबर को यह डर था कि बुराक चला जाएगा, घोड़ा भाग जाएगा? अगर भाग जाने का डर होता तो जिब्रील जैसा नौकर साथ में था, लगाम पकड़वा के खड़ा कर देते कि पकड़े रहना, ऐसा ना हो कि बुराक कहीं चला जाए। नहीं, मासूम के हर फेल में कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई ना कोई हिकमत होती है। इसलिए नहीं बांधा कि भाग ना जाए, बल्कि इसलिए बांधा ताकि दुनिया समझ ले कि जब एक कबीला एक भाई के घोड़े का अस्तबल हो सकता है तो दूसरा कबीला दूसरे भाई का जचा खाना भी हो सकता है। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सरकार फरमाते हैं कि फिर जिब्रील ने अजान कही, अजान का होना था, एक नूर चमका, नूर का चमकना था कि नबियों की कब्रें खुलना शुरू हो गई। 4414 नबी इकट्ठे हुए और सिर्फ इकट्ठे नहीं हुए बल्कि कहते हुए आए लब्बैक 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 का सफे लग गई। जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा, सरकार अंबिया को नमाज पढ़ाइए। पैगंबर फरमाते हैं मैंने अंबिया को नमाज पढ़ाई, पूरी एक मजलिस पढ़ी है मैंने इमाम ज़माना पर, सुनिए ना आप हजरात में, है ना जहन में महफूज। पैगंबर ने फरमाया अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद, हम सबके सब मोहम्मद हैं। मैंने 14 मोहम्मदों में 2 मोहम्मद ऐसे देखे कि एक मोहम्मद ने नबियों को नमाज पढ़ाई, एक मोहम्मद नबियों को नमाज पढ़ाएगा। जब खाने काबा की छत पर आएगा तो नबियों को नमाज पढ़ाएगा, 4 नबी पीछे नमाज पढ़ेंगे। और कहा कि मैंने अंबिया को नमाज पढ़ाई। अब सुनिए, पैगंबर फरमाते हैं कि नमाज तमाम करने के बाद जब मैंने अपनी दाहिनी तरफ देखा तो मेरी नजर मेरे दादा इब्राहिम पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे दादा इब्राहिम खड़े हैं, उनके बदन पर 2 सब्ज रंग के हुल्ले हैं, 2 फरिश्ते उनके दाहिनी तरफ खड़े हैं, 2 फरिश्ते बाईं तरफ खड़े हैं। तब फिर मैंने अपनी बाईं तरफ देखा तो मेरी नजर मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे भाई अली खड़े हैं, उनके बदन पर 2 सफेद रंग के हुल्ले हैं, उनके भी 2 फरिश्ते दाहिनी तरफ खड़े हैं, 2 फरिश्ते बाईं तरफ खड़े हैं। पैगंबर फरमाते हैं कि जैसे ही मेरी नजर अली पर पड़ी तो मैं खुशी से झूम उठा, मैं अली को देख के खुश हुआ। तो मेराज के सफर में नबी को अली नजर आ जाए वो तो खुशी से झूम उठते हैं। फिर कलमा पढ़ने वालों पर भी यही फर्ज है कि जब अली का जिक्र हो, जब अली का तस्करा हो, जब अली के फजाइल हो तो चेहरा मुरझाए नहीं, गुलाब की तरह खिलना चाहिए। कहा कि फिर उसके बाद एक नूर की सीढ़ी लगाई गई, मैं और जिब्रील नूर की सीढ़ी पर चढ़ते हुए आसमान की दुनिया पर पहुंचे। जब हम पहले आसमान पर पहुंचे तो जिब्रील ने दक्कुल बाब किया, अंदर से आवाज आई कौन? जिब्रील ने कहा कि बाहर निकलो, नबी आखिर आए। फरिश्ते ने नूर का दरवाजा खोला, सरकार फरमाते हैं मुझे सलाम किया, मुसाफिहा किया, फिर अंदर चला गया। कहा हम दूसरे आसमान पर पहुंचे, वहां भी जिब्रील ने दक्कुल बाब किया, अंदर से आवाज आई कौन? कि बाहर निकलो, नबी आखिर आए। तो फरिश्ते नूर का दरवाजा खोला, मुझे सलाम किया, मुसाफिहा किया, फिर अंदर चला गया। तो जब हम तीसरे आसमान पे पहुंचे तो हमने देखा एक फरिश्ता बैठा हुआ हिसाब और किताब में मशगूल है। जिब्रील ने उसे डांट के कहा क्या तुम्हारी नजर नबी आखिर पे नहीं पड़ी? तुमने पैगंबर का एहतराम नहीं किया? हाथों को जोड़ के खड़ा होगा, सरकार गुस्ताखी माफ हो, ताज़ीम करने में ताख़ीर हो गई, सरकार मेरी ड्यूटी सख्त है, मेरा काम सख्त है, मलकुल मौत नाम है मेरा, इज़राइल कहते हैं मुझे, मैं लम्हे में रूहें कब्ज़ करता हूँ, जिन से लेकर हाथी तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक सबकी रूहें कब्ज़ करता हूँ, हर जी नफस की रूह निकालता हूँ मैं। सरकार क्या करूँ मैं, माफ कीजिएगा। अच्छा सरकार मेरा एक काम है आपसे,
پیغمبر نے فرمایا دنیا کے ہم کام کرتے ہیں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہ سرکار جب دوبارہ واپسی پر زمین پر جائیے گا تو علی کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ سب کچھ جانتے تھے پیغمبر، کہ تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار جب سے اللہ نے قبض ارواح کا انچارج مجھے بنایا تھا اس وقت اللہ نے مجھے یہ تاکید کر دی تھی کہ خبردار علی کے کسی چاہنے والے کی روح اس وقت تک نہ نکالنا جب تک علی حکم نہ دے دے۔ معلوم ہوا کہ موت تو اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک علی نہ چاہے، تو پھر موت سے ڈرنا کیا، موت سے گھبرانا کیا؟ دیکھیے مولا علی کا خود فرمانا ہے، حارث حمدانی مولا کے صحابی گزرے ہیں، مولا نے ان سے فرمایا تھا اے حارث حمدان، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مرے، مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے، چاہے مومن مرے یا منافق مرے۔ مولا نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی مرے مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے، ہم اس کے سراہنے آ جاتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو، چاہے مومن ہو یا منافق ہو۔ میں نے اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا کہ مولا نے فرمایا کہ اے حارث حمدانی جو بھی مرے مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے، چاہے مومن ہو یا منافق ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومن علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، منافق علی کو دیکھ کے مر جاتا ہے۔ ایک سلام پڑھیے محمد و آل محمد۔ بہت جلدی جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ بس سرکار چلتے چلے گئے اور وہ ہم بھی چلتے چلے گئے۔ سرکار فرماتا ہے کہ ایک وہ وقت آیا کہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے اور سرکار آگے بڑھے، کچھ قدم آگے بڑھے، رکے، مڑے کہ جبریل آؤ، آگے کیوں نہیں آتے؟ کہ نہیں سرکار اب آگے نہیں آؤں گا، یہاں سے آپ کی حد ہے، آپ کی جگہ ہے، اگر آپ کی جگہ پر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل سید ملائکہ، کہ اگر آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب یہیں سے دنیا سمجھ لے کہ جبریل جیسا سید ملائکہ اگر محمد کی جگہ پر چلا جائے تو اس کے پر جل جائیں، اگر کوئی محمد کی مرضی کے بغیر محمد کی جگہ پر بیٹھ جائے، جب ان کے پر جل جائیں تو کیا ان کو نہیں جلایا جائے گا؟ یقیناً جلایا جائے گا، اور دونوں جگہ جلایا جائے گا، وہاں خدا جلائے گا، یہاں چاہنے والے جلائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر وہ جبریل وہاں سے سدرۃ المنتہا پہ رک گئے اور میں قرب الہی میں پہنچا۔ جیسے ہی میں قرب الہی میں پہنچا تو اللہ نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا، میرے محبوب جب تم زمین سے میری طرف آئے تھے تو اپنی قوم کو کس کے حوالے کر کے آئے تھے؟ کہ میرے مالک تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں اپنی قوم کو اس کے حوالے کر کے آیا ہوں جو تیرا ولی ہے، میرا وسیع ہے، جو میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ بس آواز قدرت آئی، میرے محبوب جس کو تم زمین پر چھوڑ کر آئے ہو اگر تم کہو تو میں اس کو یہاں دکھاؤں۔ سب کچھ جانتے تھے پیغمبر نے کہ مالک میں اس کو تو زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں، کہ میرے محبوب ذرا عرش کی جانب دیکھو۔ اب جو پیغمبر نے عرش کی جانب سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ علی آگے آگے، فرشتے پیچھے پیچھے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بادشاہ آگے ہو اور رعایا اس کے پیچھے ہو۔ بس یہ وہ موقع تھا، یہ باتیں ہیں پیغمبر بتا رہے ہیں میرا سے واپس آ کر۔ بس جب یہ موقع آیا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو گیا ان کو، کہیں اپنی بھائی کی محبت میں بہک تو نہیں گئے۔ بس جیسے یہ کہا تو اللہ نے سورہ نجم کی آیتیں بھیج دی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نہیں یہ بھولے نہیں ہیں، یہ بھٹکے نہیں ہیں، یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی ہے جو سنا رہے ہیں۔ انہوں نے علی ہی کو دیکھا۔ بات تمام ہو گئی، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پر اعتراض کس چیز کا، اعتراض کس بات پر ہے؟ یہاں انکار معراج کا نہیں ہے، انکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔
اس لیے کہ جب پیغمبر معراج کے حالات بتا رہے ہیں تو خوب سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں حضور، آپ معراج پہ گئے تھے، آپ نے انبیاء سے ملاقات کی، جنت کی سیر کی، حوروں سے ملاقات کی، غلمان سے ملاقات، کیا کہہ رہے ہیں حضور، سبحان اللہ۔ لیکن جب پیغمبر نے فرمایا وہاں میں نے علی کو دیکھا، وہاں میں نے علی کو دیکھا، وہاں میں نے علی کو دیکھا، اب تک جو سبحان اللہ پڑھ رہے تھے اب وہ پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے، سکتے میں آ گئے، الزام تو رسول میں لگا رہے تھے حالانکہ خود ہزیان بک رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نتیجہ یہ ہے کہ انکار معراج کا نہیں ہے، انکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے پیغمبر جب تک ظاہری دنیا پہ رہے بتاتے رہے، اعلان کرتے رہے کہ دیکھو پہچان لو، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے پہچانوایا، کبھی مسجد میں تقریر کرتے ہوئے تقریر کو روک کر پہچانوایا، کبھی صراط مستقیم کہہ کے پہچانوایا، کبھی حبل اللہ کہہ کے پہچانوایا۔ لیکن دنیا کیا کرے کہ پیغمبر جب تک ظاہری رہے بتاتے رہے۔ بعد پیغمبر بھی مولا کائنات نے خود منبر پہ بیٹھ کے فرمایا ہے، ایھا الناس انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل، میں حی علی الصلاح ہوں، حی علی الفلاح ہوں، انا وجہ اللہ، انا عین اللہ، میں وجہ اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں جنب اللہ ہوں۔ لیکن دنیا نے اعتراض کیا، دنیا نے جھگڑا کیا، اس لیے پیغمبر نے جاتے جاتے فرما دیا کہ دیکھو میں پیمانہ دے کے جا رہا ہوں کہ الا ومن احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فقد رضی اللہ وکافہ بالجنت۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہوا، اور جس سے اللہ راضی ہوا اس کے لیے کم سے کم جنت ہے، یہ کم سے کم جنت ہے۔ یہ تو پورا خطبہ ہے پیغمبر نے جو دیا ہے۔ ایک حدیث اور ارشاد فرمائی پیغمبر نے، سرکار نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں حمزہ کا ساتھی ہوگا۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں حمزہ کا ساتھی ہوگا، جناب حمزہ کا۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہ سرکار کی حدیث ہے، کوئی انکار کر نہیں سکتا، انکار کرے گا جو کافر ہو جائے گا۔ لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں حمزہ کا ساتھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ جناب حمزہ ہیں کتنے؟ 10 ہے، 20 ہے، 30 ہے، کتنے ہیں؟ جناب حمزہ تو ایک ہی ہیں، اور علی سے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ 1 2 3 10 20 لا تعداد۔ یا تو پیغمبر کی حدیث کا انکار کر کے کافر ہو جائیے، ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں حمزہ کا ساتھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جنت میں جہاں جہاں علی کا چاہنے والا ہوگا وہاں وہاں جناب حمزہ موجود ہوں گے۔ تو ایک وقت میں جناب حمزہ اتنی جگہ ہو سکتے ہیں، اگر ایک وقت میں علی 40 جگہ تھے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور یہ تو تاریخ کا جھگڑا ہے کہ پہلے تو 2 بندے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے لڑ رہے تھے آپس میں، اور دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہا ہے تم جھوٹے، وہ کہہ رہا ہے تم جھوٹے۔ اب وہ ایک تیسرا شخص آ گیا، کیا بات ہے، کیسا جھگڑا ہے؟ وہ کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہ نہیں بات کیا ہے؟ کہ بات کیا ہے کہ کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرے یہاں تھے۔ اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے، اس کے یہاں نہیں تھے۔ اس آنے والے نے کہا تیسرے نے، بھائی آپ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے۔ اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو تو چھوڑا، تیسرے کو پکڑ لیا۔ اب جھگڑا کرنے والے 3 ہو گئے، اب تینوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے تم دونوں جھوٹے، وہ کہہ رہا ہے تم دونوں جھوٹے، وہ کہہ رہا ہے تم دونوں جھوٹے۔ اتنے ایک چوتھا شخص آ گیا، کیا بات ہے، کیسا جھگڑا ہے تینوں میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، کل وقت افطار علی میرے یہاں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے یہاں تھے۔ اس آنے والے نے کہا بھائی آپ تینوں جھوٹے ہیں، تینوں جھوٹ بول رہے ہیں، کل وقت افطار تو علی میرے یہاں تھے۔ یہ 3 سے 4 4 سے 5 تعداد بڑھتی چلی گئی۔
ملتا ہے کہ 40 تک تعداد پہنچی، اور اتنے میں جناب سلمان آ گئے کہ آئیے آئیے، آپ رسول کے سچے صحابی ہیں اور منا کی سند ہے آپ کے پاس، اور ہم سب میں جھگڑا یہ ہے کہ کل وقت افطار علی ہمارے یہاں تھے، آپ بتائیے کس کے یہاں تھے؟ آپ رسول کے سچے صحابی ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، جس کے یہاں آپ کہہ دیں گے ہم مان لیں گے۔ جناب سلمان نے کہا کہ کل وقت افطار تو علی میرے یہاں تھے۔ اب جی سلمان سے کون جھگڑا کرے؟ کہتے اچھا چلیے مل کے ساتھ چلتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں، حضور سے فیصلہ لیتے ہیں، جس کے یہاں پیغمبر کہہ دیں گے ہم ان کے یہاں مان لیں گے، پھر ہم جھگڑا ہی نہیں کریں گے۔ سب مل کے پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار آپ کے گھر سے سچا گھر کوئی نہیں، صداقتیں آپ کو سجدہ کرتی ہے، ہم سب میں جھگڑا ہے کہ علی ہمارے یہاں تھے، سرکار آپ بتائیے کس کے یہاں تھے؟ فرمایا کب کی بات ہے؟ کہ سرکار کل وقت افطار کی۔ پیغمبر نے فرمایا کل وقت افطار تو علی میرے پاس تھے۔ اب پیغمبر سے کون جھگڑا کرے بھائی؟ نہیں، سب خاموش بیٹھے۔ ابھی پیغمبر نے یہ کہا ہی تھا کہ جبریل نازل ہوئے، سرکار اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، بعد سلام پیغام یہ دے رہا ہے کہ کل وقت افطار تو علی عرش پہ تھے۔ بات ابھی تمام نہیں ہوئی، اس لیے آدھے لوگ بولے آدھے نہیں بولے۔ چلیے بات مکمل کر دیتا ہوں تاکہ سب بول لیں۔ ابھی جبریل نازل ہوئے ہی تھے کہ جناب فضا نے دہڑی کا پردہ اٹھایا، آواز دی یا رسول اللہ، آپ کی صدیقہ بیٹی، آپ کی طاہرہ بیٹی، آپ کی سکیہ بیٹی، آپ کی مرضیہ بیٹی، آپ کی عذرا بیٹی، آپ کی بطول بیٹی فاطمہ فرما رہی ہیں آپ بھی حق کہہ رہے ہیں، اللہ بھی حق کہہ رہا ہے، صحابہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کل وقت افطار علی گھر سے باہر ہی نہیں گئے۔ بیٹھ جاؤ، اتنا نہیں اب تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ تھے؟ اچھا آپ کو یہ بھی نہ سوچے کہ 40 جگہ تھے اور 41ویں جگہ کیوں نہیں تھے؟ بھائی 41ویں جگہ ہوتے کیوں جب دعوت ہی 40 جگہ تھی؟ اگر دعوت 40 کروڑ جگہ ہوتی تو علی وہاں ہوتے۔ تو یہ علی کی مجبوری نہیں ہے کہ 41ویں جگہ تھے 41ویں جگہ نہیں تھے، یہ تاریخ کی مجبوری ہے کہ دعوت ہی 40 جگہ تھی، 40 کروڑ جگہ دعوت ہوتی۔ اچھا چلیے یہ تو 40 کی روایت ہے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ تھے۔ آئیے ایک روایت اور سناتا ہوں۔ صفین کا میدان، گھمسان کی جنگ، مخالف کا جو لشکر ہے وہ 1.25 لاکھ کا لشکر۔ کتنے کا؟ پھر سے بولیے کتنے کا؟ 1.25 لاکھ کا لشکر۔ مخالف کا لشکر ہے 1.25 لاکھ کا۔ مالک اشتر کا بیان ہے، مالک اشتر کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے لشکر نے اب جو ہمارے لشکر پہ حملہ کیا تو ہمارا لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ اور جب لشکر پیچھے ہٹنے لگا تو مولا علی نے دیکھا کہ لشکر پیچھے ہٹ رہا ہے، ذوالفقار نکالی اور گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مولا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، لشکر والوں سے کہا کہ سارے پیچھے ہٹ جاؤ۔ سب پیچھے ہٹ گئے اور تنہا اکیلے مولا علی نے 1.25 لاکھ کے لشکر پہ حملہ کیا۔ تب مولا علی کا حملہ اتنا زوردار اور اتنا زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے سے 1.25 لاکھ کا لشکر 70 ٹولیوں میں بٹ گیا، 70 گروہ میں بٹ گیا۔ مالک اشتر کہتے ہیں حیرانی اس بات کی نہیں تھی کہ مولا علی کے حملے سے 1.25 لاکھ کا لشکر 70 ٹولیوں میں بٹ گیا، کہ حیرانی اس بات پر تھی
جس ٹولی کے پیچھے دیکھا علی تھے، جس ٹولی پہ نظر کی علی تھے، کہ میں میدان میں دیکھ رہا تھا ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں مولا کے خیمے کے پاس جاؤں. کہا کہ جب میں مولا کے خیمے کے پاس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب اپنے خیمے کے باہر ذوالفقار کی ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. تو میں نے کہا یا علی آپ یہاں؟ کہا مالک حیران کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا مولا کون سی؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اس لیے کہ یہ وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور سے ہے. محمد ہوں یا علی ہوں سب اللہ کے نور سے ہے. اسی لیے حدیث قدسی بھی ہے، قرآن مجید کی آیات بھی ہے، خود پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ ان سے محبت اللہ سے محبت، ان سے عداوت اللہ سے عداوت، ان سے بغض اللہ سے بغض، ان کی مدد اللہ کی مدد، ان سے مدد مانگنا گویا کہ اللہ سے مدد مانگنا، ان کی نصرت اللہ کی نصرت. لیکن دنیا والوں نے ان کی قدر نہ کی، ان پر وہ ظلم کیے جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے، ان پر وہ مظالم ڈھائے جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے. اس لیے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. صرف امام حسین کو شہید نہیں کیا، اولاد کو بھی شہید کیا، اصحاب کو بھی شہید کیا، جگر کے ٹکڑوں کو بھی شہید کیا. آج محرم کی 12 تاریخ ہے، آج امام حسین کا تیجا، لیکن عزادارو امام حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گورو کفن پڑا رہا. کوئی کفن دینے والا نہ تھا، کوئی کفن پہنانے والا نہ تھا. میں نے روایت پڑھی بھی تھی آپ کے سامنے کہ زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ جب میرے قتل کی خبر ہو تو میرے غلام کو کفن لے کے بھیج دینا، یہ میں نے کعبے سے مس کیا کربلا میں جا کے، اس لیے کہ نبی کے نواقصے کو تو کوئی بھی کفن دے دے گا، مجھے کون دے گا کفن؟ میرا لاشا ایسی پڑا رہے گا. لیکن جب غلام آیا تو دیکھا کہ ایک لاشا نہیں، کربلا میں تو 72 لاشیں ہیں. کس کس کو کفن دے؟ کفن تو ایک ہی ہے. لے کے واپس چلا گیا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج کے دن ہی وہ دن تھا کہ بنی اسد آئے اور سب کے لاشیں دفن کیے، لیکن پہچان نہ سکتے تھے کہ کون سا کس کا لاشا ہے. تو یہ چوتھے امام باعجاز آئے اور انہوں نے آ کے سب کے لاشیں دفن کروائے. میں کوئی طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، بس ایک روایت اور ایک واقعہ سنانا ہے آپ کو اور مجلس تمام ہے. کہ یہ تو میں نے ابتدا ہی میں عرض کیا تھا کہ جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے تو مجلس میں صرف ہم اور آپ ہی نہیں آتے. مجلس میں یہ تو مسلم ہے کہ جناب فاطمہ زہرا آتی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ آتی ہیں، بی بی سکینہ آتی ہیں، چوتھے امام آتے ہیں. لہذا میں خواتین سے بھی اور اپنے جوان بھائیوں سے بھی، تمام مردوں سے یہ پیغام ہے میرا پہنچا رہا ہوں کہ جب بھی کہیں جایا کیجئے مجلس میں تو با ادب و احترام کے ساتھ مجلس میں بیٹھا کیجئے. اس لیے کہ اللہ جانے کون کس کے پہلو میں بیٹھا ہو، اللہ جانے سید سجاد کہاں بیٹھے ہو، اللہ جانے خواتین میں جناب زینب کہاں بیٹھی ہوں، ام کلثوم کہاں بیٹھی ہوں. اس لیے جب بھی کہیں مجلس میں جائیے بڑا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کیجئے، برابر والے کا خیال رکھا کیجئے کہ پتہ نہیں کون کس شکل میں آ کے بیٹھا. اور ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی کہ مجلس میں کون کون آتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے انسان و بشری آتے ہیں، لیکن مجلس حسین میں فرشتے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، روحیں آتی ہیں، جنات آتے ہیں. بس ایک واقعہ سنا رہا ہے مجلس تمام کہ ایک جگہ ہمارے ہاں ہندوستان میں، ایک جگہ گجرات، وہاں مجلس حسین ہو رہی تھی اور عالم دین ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین کے مصائب پڑے، لوگ پھوٹ پھوٹ کے روئے، خوب گریہ ہوا. جب مجلس تمام ہو گئی تو ان عالم دین نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوا مسلسل روئے چلا جا رہا، جو خاموش ہونے کا نام نہیں لیتا. وہ نیچے اترے اور ان صاحب کے پاس آ کے بیٹھے. جب گریے میں کچھ کمی ہوئی ان کے تو ان عالم دین نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا
اور کہا کہ بھائی مولا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، یہ بتائیے میرے مصائب کا کون سا جملہ آپ کے دل پہ اثر کر گیا جو آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے میرے مولا کے ذاکر، اے میرے آقا کے ذاکر، ہم تمہارے جملے سن کے نہیں رو رہے ہیں، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھا ہے۔ وہ طرف گئے، کون ہے آپ؟ کہ زعفر نام ہے میرا، زعفر جن ہوں میں۔ کہاں سنا ہے آپ کربلا میں تھے، بتائیے آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہ نہ پوچھو ہم سے کربلا میں ہم نے کیا دیکھا۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ سنو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ جنوں سے جنگ کی تھی، کچھ کو قتل کر دیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا مولا نے ان کو چھوڑ دیا، جو بچ گئے ان کا سردار مولا نے میرے باپ کو بنا دیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، میں مولا علی کے پاس کوفے پہنچا اور میں نے کہا یا علی میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب آپ بتائیے جنوں کا سردار کون بنے گا؟ تو مولا نے فرمایا زعفر باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو اس کی جگہ ملتی ہے، لہذا آج سے جنوں کے سردار تم ہو۔ تو مولا نے میرے سر پہ بادشاہت کا تاج رکھا، مجھے جنوں کا سردار بنایا۔ تو اس کے بعد جب بھی تاج پوشی کا دن آتا تھا تو میں اپنے سر پہ تاج رکھتا تھا، تمام جن دربار میں خوشیاں مناتے تھے کہ آج مجھے مولا نے بادشاہ بنایا ہے، آج میں جنوں کا سردار بنا ہوں۔ زعفر کہتے ہیں کہ ایک دن تاج پوشی کا تھا، میرا دربار سجا ہوا تھا، میں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے سر پہ تاج رکھا ہوا تھا، تمام جن دربار میں خوشیاں منا رہے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ دو جن روتے ہوئے آئے جن کی زلفیں بکھری ہوئی تھی، جن کی زلفوں میں خاک پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کے کہا اے زعفر جس کے صدقے میں یہ خوشیاں ملی ہیں اس کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا نرغہ آدھا میں گھرا ہوا۔ زعفر کہتے ہیں میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا ہم کربلا سے آ رہے ہیں، یہ دیکھو ہمارے سر میں خاکے کربلا پڑی ہے۔ زعفر کہتے ہیں میں نے اپنے سر سے تاج کو اتارا، تخت پر رکھا، جنوں کا لشکر تیار کیا کہ چلو میرے ساتھ۔ زعفر کہتے ہیں میں جنوں کا لشکر لے کے چلا۔ زعفر کہتے ہیں جب بھی میں کہیں جاتا تھا یا کہیں سے آتا تھا تو سب سے پہلے میں مولا علی کی قبر پہ جاتا تھا اور وہاں رک کر میں مولا کو سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ کہ قبر سے مولا مجھے سلام کا جواب دیتے تھے۔ کہ اس روز میں لشکر کو لے کے پہنچا قبر علی پہ، میں نے کہا ٹھہرو پہلے میں مولا کو سلام کر لوں پھر کربلا کی طرف چلوں گا۔ کہ یہ کہہ کے میں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ زعفر کہتے ہیں میں نے سلام تو کیا لیکن قبر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ زعفر کہتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ زعفر کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، جب تینوں مرتبہ کوئی جواب نہ آیا تو میں سمجھ گیا کہ ابھی بھی کربلا پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے لشکر والوں سے کہا چلو جلدی سے کربلا کی طرف چلو۔ زعفر کہتے ہیں کہ میں کربلا پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، ایک شخص ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک خون میں نہایا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ کمر پہ رکھا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ اس کے چاروں طرف انبیاء کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، اوصیاء کھڑے ہیں۔ زعفر کہتے ہیں کہ میں پہچان نہ سکا، میں نے پہچاننے کے لیے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہ وہ جو سر کو جھکائے ہوئے تھے، جو خون میں نہائے ہوئے تھے، انہوں نے سر کو اٹھا کے میرے سلام کا جواب دیا۔ تب میں نے پہچانا یہ میرے آقا حسین ہیں، یہ میرے مولا حسین ہیں۔ میں جا کے قدموں سے لپٹ گیا، اے مولا یہ کیسا وقت آ گیا، یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ مولا نے فرمایا زعفر آؤ، اب آئے ہو، دیکھو ہمارا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ اے زعفر اکبر مارے گئے، اور محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے۔ زعفر کہتے ہیں کہ میری نظر امام کے ہونٹوں پہ پڑی، میں نے محسوس کیا آقا حسین پیاسے ہیں۔ کہ میں پانی لینے کے لیے جانے لگا تو مولا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اے زعفر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا فرزند رسول آپ مجھے پیاسے نظر آتے ہیں، میں آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اے زعفر اب حسین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، ارے میرا اکبر پیاسا مارا گیا، میرا قاسم، میرے اور محمد، میرا 6 مہینے کا بچہ وہ بھی پیاسا مارا گیا۔ اے زعفر اب حسین پانی پی
کے کیا کرے گا؟ عزادارو، جعفر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ایک کر کے نبی جانے لگے، اوصیاء جانے لگے، انبیاء جانے لگے۔ ایک مرتبہ میں نے امام سے فرمایا فرزند رسول یا انبیاء کیوں جا رہے ہیں، یا اولیاء کیوں جا رہے ہیں، یا اوصیاء کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے مجھ سے فرمایا اے جعفر جاؤ جلدی تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ جعفر کہتے فرزند رسول میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اے جعفر جلدی یہاں سے چلے جاؤ، ہماری اماں فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اے جعفر ابھی ہماری اماں کے لیے فرمائے گی۔ ہاں دارو، جب امام کے گلے میں خنجر چل رہا تھا، ارے کوئی نہ تھا، ایک ماں کی صدا آ رہی تھی، ہائے میرا بیکس حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا پیاسا حسین۔ صلوات اللہ لقوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ضرب قضاء تسلیم اللہ، ماتم حسین۔ آئے 11 محرم ہے کیا خبر لائی، چلی جانب زندہ تمہاری ماں جائی، سوار ہم نے کیا تھا تمہیں میرے بھائی، اب آیا مجھے کہہ دو نہ انتظار کرو، اب آیا مجھے کہہ دو نہ انتظار کرو، اب آیا مجھے کہہ دو نہ انتظار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، وطن سے دور ہوں کچھ اور دور جاتی ہوں، اٹھو اٹھو میرے بھیا تمہیں جگاتی ہوں، کوئی بھی آتا نہیں میں جسے بلاتی ہوں، قرار را میرے مجھ کو نہ بے قرار کرو، قرار را مجھ کو نہ بے قرار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، سوار ہم نے کیا تھا تمہیں دمے رخصت، لگام تھام تھی میں نے بحال تیرے قد، کہاں گئی وہ محبت، کہاں گئی چاہت، امام اپنا میرے سر پہ سایہ بار کرو، امام اپنا میرے سر پہ سایہ بار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، سفر مدینے میں کیسا تھا یہ سفر کیا ہے، نہ محملے ہیں نہ ہو دج نہ کوئی پردہ ہے سر میں خواب یہ کربو بالا کا صحرا ہے، نہ جی سکوں گی تیرے بعد اعتبار کرو، نہ جی سکوں گی تیرے بعد اعتبار کرو،
اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، درے فرات پہ اے سونے والے جاگ ذرا، عالم کے سائے میں رخصت بہن کو کر بھیا، سنا ہے ساتھ کٹھن ہے یہ شام کا رستہ، سہن یہ راستہ آقا سے نامدار کرو، سہن یہ راستہ آقا سے نامدار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، میں آؤں گی میرے بھیا ضرور آؤں گی، کفن اڑاؤں گی مرکز تیرا بناؤں گی، جہاں بھی جاؤں گی برشے عذاب بچھاؤں گی، میں قید کاٹ کے لوٹاؤں انتظار کرو، میں قید کاٹ کے لوٹاؤں انتظار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار کرو، اٹھو حسین بہن کو ذرا سوار، اے مسافر بے کفن تو خاک پر حسرتا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بیردا، الوداع 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 الوداع، اے مسافر بے کفن تو خاک پر حسرتا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں نے بیردا، اے مسافر بے کفن تو خاک پر حسرتا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں نے بیردا، بولی زینب ہے میرے ماں جائیے کیا حال ہے، کیسے پہچانوں تیرا لاشا بہت پامال ہے، آہرے انداخی کیا ہے تو ہی بھیا میرا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں نے بیردا، اے مسافر بے کفن تو خاک پر حسرتا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں نے بیردا، کیا تمہیں ہو ابن زہرا، کیا تمہیں ابن علی، کیا تمہیں بھائی حسن کے اور جان زینبی، اے گلے باغ محمد حال یہ کیا ہو گیا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بیردا، میں مسافر بے کفن تو خاک پر حسرتا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بیردا، نہ رہی نہ لین نہ ملبوس نہ دستار ہے، اے غریب فاطمہ تو خلد کا سردار ہے، اے تنے عریا
میرا تو آج سب کچھ لٹ گیا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بے ردا، اے مسافر بے کفن تو خاک پرواہ حسرتا، میں مسافر شام کی ہوں دشمنوں میں بے ردا۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین وابن سید الوسیل، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن متبع المقتول بسم الجفا، السلام علیکہ یا حسین مظلوم شہید کربلا، السلام علیکہ یا مولا ابی الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ، السلام علیکہ یا شہیدان کربلا، السلام علیکہ یا اسیران کربلا، السلام علیکہ یا یتیمان کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بعرض طور، السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب الزمان، آقا الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام السولیان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔